الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی لکنت ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ دوستو، ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ جب میں زمانہ طالب علمی میں مجھے جو ہے وہ گاڑی کے چلانے کا جب شوق پیدا ہوا، تو ایک گاڑی تھی جو میرے پاس موجود تھی، والد صاحب کی گاڑی تھی، اور میں نے اس پر چلانے کی کوشش کی تو مجھے بڑا اس میں تھوڑی بہت تو میں اس کو چلا پاتا تھا، لیکن اس کے اندر میرے کچھ روانی نہیں مجھے آ رہی تھی۔ تو ایک میرے بچپن کے دوست ہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا، میں نے کہا یار مجھے تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا گھر پاس میں ہی ہے، تو ایسے کر کے تم جو ہے اس کو چلا کر گاڑی کو میرے پاس لے آؤ، پھر ہم اسی گاڑی میں جو ہے وہ تمہیں میں مزید جو ہے اسے سکھا دوں گا۔ تو خیر جناب، میں گھر سے وہ گاڑی نکالی۔ اب میں جب گاڑی نکال کر اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا گاڑی جو ہے بڑی مشکل سے چل رہی ہے، اور لیکن میں بھی ایکسیلیٹر پہ پیر دے کے کسی طرح اس کو کھینچتا ہوا رگیدتا ہوا میں جو ہے اس کو اپنے دوست کے گھر تک لے آیا۔ اچھا، جب میں وہاں سے اترا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ٹائروں والی سائڈ ہے تو وہاں سے دھواں سا اٹھ رہا ہے، بہت دھواں اٹھ رہا ہے، تو مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو اسی اثنا میں میرا دوست جو ہے اس کو میں نے جب گھر میں بیل دی تھی تو وہ باہر آ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں گاڑی تو چلا کے لے آیا ہوں، لیکن یہ پورے رستے میں گاڑی بہت بھاری ہو کے چلتی رہی ہے، بڑی مشکل سے میں نے اس کو چلایا، حالانکہ گاڑی تو بڑی سموتھ چلتی ہے ایکسیلیٹر سے، اور یار یہ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ اچھا، جب اس نے دھواں کو دیکھا تو وہ تو ہنسنا شروع ہو گیا، اور اچھا مجھے اب غصہ چڑھا۔ میں نے کہا کہ یار میں تو تیرے پاس آیا ہوں، بڑا ایک سیریس مطلب یہ مسئلہ ہے اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اس نے پھر مجھے بتایا، اس نے کہا کامران ہوا یہ ہے کہ تم نے رستے میں جب گاڑی کو جب گھر سے نکالا ہے تو تم نے اس کی ہینڈ بریک کو تم نے اس کو ڈاؤن نہیں کیا، اور تم نے اس کی ہینڈ بریک کھنچی ہوئی تھی، اور تم اسی حالت میں ہی گاڑی کو چلاتے 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 تم میرے پاس لے آئے، اور گاڑی جو مشکل سے چل رہی تھی کیونکہ اس کی جو بریکس تھیں وہ آلریڈی آن تھیں۔ دوستو، بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے سیکھی اپنی زندگی میں جب بہت سارے مراحل میری زندگی میں آئے، کہ شاید گاڑی کو تو ہم چلاتے ہوئے احتیاط کر لیتے ہیں کہ کہیں اس کے اوپر ہینڈ بریک نہ لگی ہو جو اس کے فارورڈ مومنٹ کو روک دے، کہیں ایسی ہینڈ بریک نہ ہو جو اس کی بریک ڈسک کو جو ہے وہ خراب کر دے۔ لیکن میں نے مشاہدہ کیا کہ زندگی میں ہم بہت ساری مینٹل بریکس اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کے اوپر لگے ہوئے بریکس ہوتے ہیں جو ہم نے خود لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو مینٹل بریکس ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ہمارے لمیٹنگ بلیفز بھی ہمارے بارے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے لیے ایک مینٹل بیریئر بنا لیتے ہیں، مینٹل بریک بنا لیتے ہیں، کہ جب تک وہ ہمارے ذہن پہ بریک لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ تو آج کے لیسن میں، آج کی بات میں جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کا سفر کسی بھی سپیڈ سے، کسی بھی انداز میں کامیابی کی طرف آپ آگے آسانی سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کو نوٹ کر لیجئے گا کہ کہیں جس راہ پر آپ چلنا چاہ رہے ہیں اسی راہ پر چلتے چلتے کہیں آپ نے خود کو کہیں لمٹ تو نہیں کیا ہوا، کہیں آپ کے مینٹل بریکس آپ کے اپنے اوپر تو نہیں لگے ہوئے، کہیں آپ کے اندر کوئی سیلف ڈاؤٹ تو نہیں ہے، کہیں ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ ماضی کی کچھ ناکامیوں نے آپ کے لیے آلریڈی آپ کے مینٹل تھنکنگ کو، آپ کے پوٹینشل کو بریک لگایا ہو، اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ زور تو لگا رہے ہیں لیکن سفر آگے نہیں بڑھ رہا۔